السلام علیکم لیول 4 میں ہوں آپ کی ٹیچر سمانہ کاظمی فیلکن ہاؤس گرامر اسکول کیمپس 9 سے. امید کرتی ہوں لیول 4 آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے اور اپنا تمام کام بھی مکمل کر رہے ہوں گے اسی طریقے سے جس طریقے سے آپ کو سمجھایا گیا ہے. تو چلیے لیول 4 آج ہم اپنے نئے سبق حکایات سعدی کا ایک نیا کام کرنے جا رہے ہیں. کل ہم نے اس کی بلند خوانی اور الفاظ معنی اور مشکل الفاظ کر لیے تھے. آج ہے تحریری تفہیم یعنی کہ سوال جواب. صفحہ 114 پر موجود ہیں. تو چلیے کاروان اردو کا صفحہ نمبر 114 کھول لیجئے اور آج ہم سوال جواب کی وضاحت کریں گے. ٹھیک ہے, پھر اس کے ذریعے آپ اپنا کام مکمل کریں گے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. سوال نمبر 1, شیخ سعدی کون تھے؟ تو شیخ سعدی کا تعارف صفحہ 112 پر ویسے بھی موجود ہے. شیخ سعدی شیرازی ایک بہت بڑے عالم تھے. ان کا اصل نام سید شرف الدین تھا. سعدی آپ کا شاعرانہ نام تھا. آپ کا تعلق ایران کے مشہور شہر شیراز سے تھا, اس لیے آپ کو شیرازی کہا جاتا تھا. آپ چھوٹے چھوٹے سبق آموز قصے لکھا کرتے تھے جو کہ حکایات کہلاتی ہیں. ٹھیک ہے, اس طریقے سے آپ نے ان کا مختصراً تعارف دینا ہے. اب دوسرا سوال ہے ہمارے پاس, یعنی کہ سوال نمبر 2, حکایت کسے کہتے ہیں؟ آپ نے بہت اچھے انداز میں جو چھوٹے چھوٹے سبق آموز قصے لکھے تھے وہ حکایات کہلاتی ہیں, ہے نا. تو انہیں حکایات کہا جاتا ہے کہ وہ حکایات جن میں پڑھنے والوں کے لیے سبق آموز اور نصیحت سے بھرپور باتیں ہوں وہ حکایات کہلاتی ہیں. ٹھیک ہے, چھوٹے چھوٹے قصے سبق آموز قصے ہوتے ہیں وہ حکایات کہلاتی ہیں. آپ نے اس طریقے سے اس کا جواب لکھنا ہے. اب آ جائیے تیسرا سوال کہ پہلی حکایت میں آدمی نے کیا نیکی کی تھی اور اس آدمی کو اس نیکی کا کیا صلہ ملا تھا. تو اس کے لیے کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ حکایت نمبر 1 کی بلند خوانی کرتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں کہ ایسا کیا ہوا تھا اور کیا صلہ ملا. ٹھیک ہے, تو حکایت نمبر 1 صفحہ 112. ایک یتیم بچے کے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا. بچہ درد کے مارے رو رہا تھا اور بری طرح کرراہ رہا تھا. ایک امیر جو بہت نیک دل انسان تھا یہاں سے گزرا تو بچے کی حالت دیکھی. فوراً اپنے گھوڑے سے اترا. اس نے پہلے تو بچے کا پاؤں اپنی گود میں لے کر سوئی سے کانٹا نکالا, پھر زخم پر پٹی باندھ دی. بچے کو اپنے گھوڑے پر بٹھا کر اس کے گھر چھوڑ آیا. کچھ عرصے کے بعد اس امیر آدمی کا انتقال ہو گیا. کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہی امیر آدمی خدا کا شکر ادا کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے جس نے مجھے ایک سوکھے کانٹے کے عوض جنت کے ہرے بھرے باغ عطا کیے ہیں. تو دیکھیے اس حکایت میں کیا ہوا تھا کہ اس آدمی نے ایسی کیا نیکی کی تھی. دیکھیں اس نے ایک چھوٹا سا بچہ جو کہ سڑک کنارے رو رہا تھا, اسے کسی کی مدد چاہیے تھی کہ وہ اس کی پریشانی دور کر سکے کیونکہ وہ تکلیف میں تھا. تو اس آدمی نے اس کی وہ تکلیف دور کی. ایک صرف کانٹا جو اس کے پیر میں چبھ گیا تھا, اس آدمی نے اس کا پیر اپنی گود میں لے کر اس کانٹے کو باہر نکال دیا. صرف ایک چھوٹی سی نیکی کے عوض خدا نے اسے اتنا بڑا اجر عطا کیا کہ اسے جنت مل گئی. وہ جنت کے باغات میں پھرنے لگا. ٹھیک ہے, تو دیکھیے چھوٹی سی نیکی بھی ہمارے کتنے کام آ سکتی ہے. اب آ جائیے سوال نمبر 4, دوسری حکایت سے آپ نے کیا بات سمجھی. ٹھیک ہے, تو چلیے اب اسی طرح ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ حکایت نمبر 2 کی بھی ریڈنگ کرنی ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمیں کیا سمجھ میں آیا اور آپ نے پھر اسے اپنے الفاظ میں لکھنا ہے. تو چلیے حکایت نمبر 2 جو کہ صفحہ نمبر 113 پر موجود ہے اس کی بلند خوانی کرتے ہیں.
دو فقیر ایک ساتھ سفر کر رہے تھے. ایک کمزور تھا جو 2 دن کے بعد کھانا کھاتا، اور دوسرا صحت مند تھا جو 1 دن میں 3 بار کھانا کھاتا. اتفاق سے ایک شہر کے دروازے پر وہ دونوں جاسوسی کے الزام میں گرفتار ہو گئے. دونوں کو ایک گھر میں قید کر دیا گیا اور گھر کا دروازہ مٹی سے بند کر دیا گیا. 2 ہفتے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ دونوں بے قصور ہیں. دروازہ کھول دیا گیا. لوگوں نے دیکھا کہ صحت مند مردہ تھا اور کمزور زندہ سلامت تھا. لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے. ایک عقل مند شخص نے کہا، اس کے خلاف ہوتا تو حیرت کی بات تھی، کیونکہ یہ زیادہ کھانے والا تھا، بھوک کی تاب نہ لا سکا اور مر گیا. دوسرا صابر تھا، اس نے صبر کیا اور اسی صبر کی عادت نے اسے زندہ سلامت رکھا. تو ہمیں اس سے یہ نصیحت ملتی ہے، ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ ہمیشہ ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے. ٹھیک ہے. لیول 4. اب آ جائیے آپ لوگ اپنے گھر کے کام کی طرف کہ آپ لوگوں نے گھر پہ کیا کرنا ہے. آپ نے یہ سوالات جو میں نے اس ویڈیو میں واضح کیے ہیں، جن کی وضاحت ہو گئی ہے، آپ نے انہی 4 سوالوں کو اپنی کاپی میں اس کے جوابات مکمل کرنے ہیں. ٹھیک ہے. انڈیکس مینٹین کرنا مت بھولیے گا، ڈیٹ مینشن کرنا بھی مت بھولیے گا. صفائی سے کام کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.